إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوانوں اور جمعہ کا اہتمام کرنے والی اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہو جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جس کا دیا کھانے والے اور جس کے حکم پر کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے حرکت میں ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے مذہب اسلام ہم تک پہنچا اور ہم مسلمان کہلائے. حاضرین جمعہ، میں آج آپ کے سامنے خاندان کی کیا حقوق ہیں، چند حقوق کا ذکر کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت میں بات ڈال دی ہے کہ کوئی بھی انسان اکیلا زندگی گزار نہیں سکتا. اگر کسی انسان کو بند کمرے میں چھوڑ دیا جائے چند گھنٹوں کے لیے تو انسان اپنے آپ میں ایک طرح کی بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے، ایک طرح کی تکلیف انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا تسلسل انسان کے ذریعے کیا ہے، انسان سے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اور ہم نے تمہیں گروہوں اور خاندان قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا تمہارے درمیان تعارف ہو سکے. معزز سامعین، خاندان کا تعلق ایک انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے. ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذریعے پیدا کیا. اگر اللہ چاہتا تو بارش کے خطروں کے مانند
جس طرح بارش کے قطرے الگ الگ اترتے ہیں اسی طرح ہمیں زمین پر اتار دیتا، یا درخت جس طرح زمین پر اگتے ہیں ہمیں اگا دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ تعلق انسان کو ایک دوسرے سے رکھا ہے، خاندانی تعلق، یہ فطری طور پر ہے۔ انسان فطری طور پر ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے، ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خاندان میں پیدا کیا ہے، اپنے رشتہ داروں میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے حقوق کو جانیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی علیہ السلام نے خاندان کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں 3 اعتبار سے احکام جاری کیے ہیں، 3 اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ کہیں پر ڈرا کر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو کہیں چند مقامات پر ترغیب دلائی ہے کہ تم خاندان کے حقوق ادا کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، اتنے درجات تم پاؤ گے۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکماً لازماً یہ کیا ہے کہ تم خاندان اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ سب سے پہلے ترغیب کی بات کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحم۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا ذکر خیر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی خاندان اور دنیا میں ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر میں برکت دے گا، اس کے عمر میں اضافہ کرے گا، اس کے رزق میں برکت دے گا، اور انسان دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر اس کے خاندان والوں اور اس کی پیڑھیوں میں باقی رہے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کسی محتاج، کسی ضرورت مند انسان کو پیسے خرچ کرتا ہے یا کوئی چیز انسان کسی محتاج پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر وہی چیز اپنے رشتہ دار اور خاندان میں سے جو محتاج ہیں اس پر انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا کرے گا، ایک تو صدقے کا اجر اور دوسرا خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کا اجر۔ معزز سامعین، ترغیبی پہلو کو دیکھیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ڈرا کر حکم دیا ہے کہ تم خاندان کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ داروں کو کاٹنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں میں دراڑیں ڈالنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی، کتنی بڑی بات سے ہم کو آگاہ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں میں دراڑ ڈالنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین، حکماً دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے۔ معزز سامعین، خاندانی حقوق کیا ہیں؟ خاندانی حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان خاندان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، یعنی خاندان کے چند افراد میں، 2 افراد میں آپس میں ایک دوسرے سے انبن ہو جائے تو تیسرے چوتھے آدمی دیکھتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کا مسئلہ ہے، ہم کیوں ان کے درمیان پڑے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ خاندان کے ہر مسئلے میں اس کو سدھارنے، اس کی اصلاح اور اس کو جوڑے رکھنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمیں خاندان کے اعتبار سے، خاندان کو دو اعتبار سے فکر کرنا چاہیے، ایک دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے انسان کو دینی اعتبار کو ترجیح دینا چاہیے۔ دینی اعتبار سے یہ ہے کہ انسان ہمارے خاندان میں سے کوئی برے اخلاق کا عامل ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ اپنے کیے کا انجام کل قیامت کے دن پائے گا، وہ اپنا انجام خود دیکھے گا۔ یا اسی طرح دنیاوی دیگر چیزیں جو حرام چیزیں ہیں، گٹکا، شراب یا سگریٹ وغیرہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں نوجوان افراد کر رہے ہیں، پھر بھی ہم خاموش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے، ہم پر لازم بنتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کے حقوق میں ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کو ٹوکیں، اس کی اصلاح کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل قیامت کے دن تمہیں خاندان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی پہلی آیت میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اور آگے اللہ نے آخر میں کہا کہ تم رشتہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈرو جس کے بارے میں تمہیں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، ہمیں اپنے خاندان کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج اس پرفتن سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسلامی ماں اور بہنیں کسی غیر مذہبی شخص کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ غلط رابطے پیدا کرتے ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہیں، اپنا ایمان، سب کچھ، خاندان، سب کچھ بیچ دیتے ہیں، جس سے خاندان کی رسوائی، خاندان کی بے عزتی، خاندان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اس سے بعض رشتہ دار جو دیگر ہوتے ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس خاندان سے الگ کر لیتے ہیں کہ اس گھر کی لڑکی بھاگنے کی وجہ سے ہم ان سے بری ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاندان کا حق بنتا ہے کہ سب مل کر اس کی اصلاح کرے، سب اس کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ معزز سامعین، خاندان کے حقوق میں یہ ہے کہ دینی فکر کے ساتھ ساتھ دنیاوی فکر کرے، یعنی انسان اپنے خاندان میں دیکھتا ہے کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے صحیح طور پر ان بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی، اپنے رشتہ داروں میں محتاج لوگ ایسے ہیں جن کے بچے صحیح طور پر تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں مال نہ ہونے کی وجہ سے، اور مال نہ ہونے کی وجہ سے ان کی گھریلو اخراجات مشکل سے ٹل رہے ہیں، مال نہ ہونے کی وجہ سے ان کے علاج میں مشکلات آ رہے ہیں۔ خاندان کے مالداروں پر لازم ہے کہ وہ ان محتاج رشتہ داروں کا اپنا سہارا بنے، ان کی مدد کرے۔ معزز سامعین، خاندان کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ انسان بدگمانی سے بچے۔ بدگمانی ایک ایسا کیڑا اور زہر ہے، انسان کے ذہن میں تھوڑا سا آتا ہے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ انسان دور ہونے لگتا ہے اپنے رشتہ داروں سے۔ بدگمانی یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ معزز سامعین، اللہ نے کہا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں ایسے ہیں جو بڑے گناہ ہیں۔ ہم اپنے خاندان یا اپنے رشتہ داروں میں اپنے بھائی کے متعلق
کوئی کام دیکھتے ہیں، کوئی بھائی ہمارا خاندانی بھائی ہمارے فیصلے کے خلاف کوئی کام کر دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رائے کے خلاف جا رہا ہے۔ شیطان کچھ طرح کا ایک طرح کا اختلاف دل میں ڈالتا ہے، بدگمانی ڈالتا ہے، حالانکہ سامنے والا جو بھائی ہوتا ہے وہ کسی مجبوری میں آ کر وہ کام کیا ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی بدگمانی اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے آئے تو فوراً سوال کر لیا کرے کہ بھائی یہ فلاں کام آپ نے اس طرح خلاف ورزی کیوں کی، یا فلاں کام اس طرح ہونا تھا اس طرح کیوں کیا۔ انسان سوال کرنے سے بدگمانی بھی ختم ہو جاتی ہے اور مسئلہ درست ہوتا ہے اور رشتے جڑے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، اسی طرح خاندان کے حقوق میں یہ ہے کہ غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی برائی پیٹ پیچھے نہ کریں۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، فطری ہیں، لیکن اس کو پیچھے لے جا کر بیان کرنا یا ہمارا تعلق خاندان کے کسی افراد سے اختلاف ہے تو ہم اس کو اپنے اولاد میں بھی پھیلانا کہ بیٹا تمہارا ماموں ٹھیک نہیں ہے، تمہارا چچا ٹھیک نہیں ہے، تمہارا خالو ٹھیک نہیں۔ اس طرح کے مائیں ہو کہ باپ ہو اپنے اولاد کو اس طرح کی غیبت کے ذریعے خاندان کے درمیان نفرت، خاندان کو توڑنے والی چیزیں اپنی اولاد میں نہ پھیلائیں، نشر نہ کریں۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور، غیبت کرنے والا، پیٹ پیچھے بات کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم ایک کے ساتھ بیٹھ کر اچھا گفتگو کرتے ہیں، جیسی وہ پیٹ پھیرتا ہے پھر سے ہماری گفتگو اس کی برائی کے متعلق شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج غیبت سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرے۔ انسان غیبت کرتا ہے تو انسان کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، خاندان کے حقوق میں حق یہ بھی ہے کہ جو عام حقوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام، 6 حقوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے جو بتائے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 6 اذا لقیته فسلم علیہ واذا دعاک فاجبه واذا استنصحك فانصحه واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ وہ 6 حقوق سب سے پہلے خاندان پر لاگو ہوتے ہیں۔ مسلمان ہے اور خاندان ہے، رشتہ داری کے اعتبار سے یہ حقوق 6 حقوق کیا بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اذا لقیتم فسلم علیہ، جب کوئی خاندان کا یا کوئی بھی مسلمان ملاقات کرے تو سلام کرے۔ اذا لقیتم فسلم علیہ واذا دعاک فاستجب، جب وہ دعوت دے تو انسان کو چاہیے کہ فوراً اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب نصیحت طلب کرے، مشورہ طلب کرے تو بہترین مشورہ دے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتْهُ، جب کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس پر یرحمک اللہ جواب میں کہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے۔ معزز سامعین، یہ 6 حقوق مسلمانوں میں سب سے زیادہ حقدار ہمارے ان حقوق کے ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان حقوق کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح خاندان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ رشتوں کے درمیان دراڑ ڈالنے والی یعنی سخت کلام انسان نہ ہو۔ انسان گالی گلوچ کرنے والا یا سخت مزاج والا انسان جیسے ہی گھر میں آئے تو رشتہ دار دیکھ کر اس انسان سے پریشان ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم گفتگو کرنے والے تھے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ سخت زبان ہوتے، لوگوں کے ساتھ زجر کرنے والے، لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے بات کرنے والے ہوتے تو آپ کے پاس جو اطراف جو صحابہ ہیں یہ آپ کے پاس کبھی جمع نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام نرم مزاج کے تھے، نرم گفتگو کرنے والے تھے، ایسی گفتگو نبی علیہ السلام کی زبان سے نہیں نکلتی تھی جس سے لوگ دور بھاگے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خاندان کے ہم گھر سے جب باہر ہوتے ہیں اپنے دوست احباب میں بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، ہنستے کھیلتے مزاحیہ باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں ایک طرح کی روڑی بن جاتے ہیں، بیوی بچے سب ڈرنے لگتے ہیں۔ انسان کی مزاج کے نرم مزاج اور نرم گفتگو کے سب سے زیادہ حقدار اس کے خاندان والے، اس کی بیوی بچے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرے، اور خاندان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کسی بھی مسئلے میں ترجیح دے، یعنی کوئی مسئلہ ایسا آ جائے تو معاشرے میں 3-4 لوگ ہوں، اس میں سے ایک رشتہ دار بھی ہو تو انسان اپنے رشتہ دار کو ترجیح دینے کی کوشش کرے۔ اسی طرح رشتہ داری کے حقوق میں یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تحابوا، کہ تم ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو جس سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کسی رشتہ دار سے کوئی اندھن ہو جائے تو ہم اس کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتے، وہ آتا ہے تو ہم رستہ بدل لیتے ہیں، کسی اور دوسری میں گلی میں چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جو تم کرو گے تو جس کی وجہ سے تمہارے آپس میں محبت ہی پیدا ہو جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ سلام ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جس سے سامنے والے سخت مزاج انسان کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ سلام میں امن و سلامتی ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے کو اللہ کی سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خاندان میں انسان گھر میں آتے جاتے، ہم دوسروں کے گھر پر جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، خود اپنے گھر پر آتے ہیں تو سلام نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ سلام کو عام کرے۔ رشتہ داروں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعامل اچھا برتاؤ کریں۔ نبی علیہ السلام رسول بنائے جانے سے پہلے بھی اور رسول بنائے جانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام خاندان کے حقوق کے مسئلے میں بڑے پابند تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے خاندان والوں کے حقوق کو ادا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ دینی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ تم اپنے خاندان والوں کو حکم دو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہو، صبر کرو۔ حاضرین، سید الانبیاء نبی علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود اور ان کی بیویاں ازواج مطہرات جو کہ ہماری مائیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے ذریعے امہات المؤمنات کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی نماز کو ادا کرے۔ ہمیں چاہیے کہ خاندان کے حقوق میں جو حقوق بتائے گئے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ معزز سامعین،
خاندان کے حقوق بہت سارے ہیں، میں چند ہی اس کو سمیٹ سکا۔ ہمیں چاہیے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے خاندان کے تعلق سے، خاندان اور رشتہ داروں کو جوڑنے کے تعلق سے، اس کو اپنے خاندان میں لاگو کرنے کی کوشش کرے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تادم حیات خاندان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، خاندان والوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ الہ العالمین ہمیں تادم حیات کتاب اللہ و سنت رسول کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہمیں تادم حیات اسلام پر ایمان پر ثابت قدم جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور ہماری زبانوں پر آخری جملہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ معزز سامعین، ایک اعلان ہے، جس طرح عمومی طور پر مسجد کا چندہ ہوتا ہے جس سے مسجد کے اخراجات ادا کیے جاتے ہیں، تو جاتے ہوئے ہر کوئی مسجد کا چندہ دیتے ہوئے جائے۔